السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو پر جو سوشل میڈیا پہ پچھلے کئی دنوں سے وائرل ہے، اور یہ مسئلہ سرمایہ دار طبقہ اور علماء کرام کے درمیان چل رہا ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس طرح کے ایشوز پر بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے خیال سے کوئی ایسا ایشو جس سے علم یا علماء پہ کوئی بات آ رہی ہو تو کسی بڑے عالم کو سامنے آ کر اس پہ اس طرح کا کوئی موقف پیش کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، تاکہ بہت سارے جو مسائل عوام الناس کے درمیان جنم لیتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ایشو یہ تھا، چند ایک سوالات جو لوگوں کے ذہن میں تھے یا جن کے متعلق لوگ بار بار پوچھ رہے تھے، یا سوشل میڈیا پہ ایک لمبی چوڑی بات چھڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں طوفان بدتمیزی بھی برپا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا سوال کہ کیا علماء کرام کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ ان کو کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مال و دولت رکھنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ یا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا آسودگی یا تونگری بہتر ہے یا غربت اور افلاس؟ کیا آسودہ حال علماء کرام بہتر ہیں یا ان کی نسبت جو تنگ دست، غریب اور فقر و فاقہ کا سامنا کرنے والے علماء کرام ہیں وہ بہتر ہیں؟ ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں شرعاً جو رہنمائی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہلاتا ہے کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، علماء کرام کے عموماً 4 طبقات ہیں۔ میں علم کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا بلکہ میں کام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ علماء کرام جن جن فیلڈ میں شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں وہ 4 طبقات بنتے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ ائمہ مساجد، موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان کے کچھ مسائل اور ان کا حل جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ مدرسین ہیں جو بعض مدارس میں پڑھا رہے ہیں۔ ائمہ کرام اور مدرسین یہ واقعتاً ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی تعلیم دنیا کی بہترین تعلیم ہونے کے باوجود ان کی تنخواہ 4تھے گریڈ کے ملازم سے بھی کم ہوتی ہے، جبکہ ان کا کام 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں یا 21ویں پروفیسر کی طرح ان کا کام ہوتا ہے، جس کی سٹارٹنگ تنخواہ 1.5 پونے 2 لاکھ یا 2 لاکھ تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے خطباء اعظام کا، اور چوتھا طبقہ منتظمین جو مساجد کے منتظمین ہیں یا مدارس کے منتظمین ہیں۔ تو یہاں بات مدارس کے منتظمین کی ہوگی۔ پہلے جو 2 طبقات ہیں ائمہ مساجد اور مدرسین، ان کی زندگی واقعتاً بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہے بنسبت بعد والے 2 طبقات کے، جس طرح کے خطباء اعظام یا پھر منتظمین ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ائمہ مساجد کے بارے میں کہ ایک بندہ جو 8-10 سال یا 12 سال لگا کے وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اگر بدقسمتی سے وہ مسجد کا امام لگ جائے تو ہم اس کا حال وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم امامت کے لیے ہم نے کچھ پابندیاں بنائی ہوئی ہیں غیر ضروری۔ ان میں سے سب سے بڑی پابندی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ امامت کے ساتھ کچھ اور نہیں کر سکتے، اور اس کی تنخواہ ایسی ہوتی ہے کہ جتنا ہمارا تقریباً میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھے بندے کا ڈیلی کا یا 2-4 دن کا خرچہ ہوتا ہے، ہمارا پورے مہینے کی امام مسجد کی تنخواہ اتنی ہی ہوتی ہے۔ ساتھ اس پہ پابندی بھی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ایسے حالات میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امامت نہیں کروانی چاہیے، جہاں پہ آپ معاشی طور پہ اتنے پریشان ہیں کہ آپ کو نماز کے سجدوں میں بھی یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ یار مجھے فلاں کا قرض دینا ہے، یا میری بیوی بیمار ہے، یا میرا بچہ بیمار ہے تو میں نے اس کی میڈیسن لینی ہے، یا والدین کی خدمت کرنی ہے، یا کوئی خوشی غمی کا موقع آ رہا ہے تو مجھے کس سے دستے سوال دراز کرنا ہے، کس سے جا کے پیسے مانگنے ہیں۔ ایسی حالت میں امامت فرض نہیں ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، تب پڑھانا فرض نہیں رہتی۔
آپ پر رزق حلال کمانا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کے تحت اس وقت آپ کے جو بچوں کے حق ہیں، آپ کے بیوی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، وہ مقتدیوں کے حقوق سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، بالاولیٰ ہیں، ان کو ادا کرنا ہم پر تب ضروری ہوتا ہے۔ اب امامت کو چھوڑ کے اگر آپ دوسری لائن اختیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کا علم جو ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں انشاءاللہ اختتام پہ آپ کو یہ بتاؤں گا، فی الحال میں مسائل ڈسکس کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے مدرسین کے بارے میں۔ مدرس ہونا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، ایک مدرس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو کتنا دماغ کھپانا پڑتا ہے، اور کیسے کیسے وہ ایک کتاب کا سبق تیار کر کے وہ پڑھاتا ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے اور مدارس میں الحمدللہ میں نے 12 سال گزارے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے پڑھائی میں، تعلیمی نظام میں، اسٹوڈنٹس میں، اساتذہ کرام میں۔ مدرسے کی پہلی کلاس کا جو استاد ہوتا ہے اس کی محنت کسی پروفیسر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ راتوں جاگتا ہے اپنا سبق جو اس نے پڑھانا ہوتا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے، حالانکہ اس نے وہی پڑھا ہوتا ہے 12 سال لگا کے، اس نے یہی علم تو پڑھا ہے، اس کے باوجود اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کا وقت ضائع نہ کروں، اس کو بہتر سے بہتر اور اچھے طریقے سے علم پہنچاؤں۔ اس کے باوجود بیچارے کو پورا مہینہ انتظار رہتا ہے کہ مجھے کب تنخواہ ملنی ہے اور میں نے اپنے معاملات کب درست کرنے ہیں۔ اس کا حل بھی انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ہیں خطبائے اعظام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی شان سے نوازا ہے، میرے خیال سے خطباء کے اتنے مسائل نہیں ہوتے سوائے چند ایک کے، تو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو فینینشلی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے منتظمین کا، اب منتظمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آسودہ حال ہیں، ان کو فنڈ ریزنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا نام، ان کا مقام اور ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کام کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور بڑا اچھا کام نامی گرامی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یادگار تاریخی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا نام جو ہے وہ میرے خیال سے جامعہ سلفیہ ہے، یا پھر فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کا ادارہ ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو طبقہ آتا ہے منتظمین میں، ان میں وہ ہیں جن کا کام اور کام کی وجہ سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، وہ تعلق والے لوگ یا پڑھنے والے بچے وہ ان کو فنڈ جمع کرواتے ہیں، اس کی بنا پہ وہ مدارس چل رہے ہوتے ہیں۔ جس میں میں نے مرکز دعوت السلفیہ سدیانہ بنگلہ سے حفظ کیا ہے، تو وہاں پہ بھی تقریباً ایسا ہی سسٹم تھا کہ قریبی علاقے کے لوگ اس ادارے کے ساتھ اچھا خاصا تعاون کرتے تھے۔ یا پھر میں نے جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد المکرم ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ سے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں پہ ماشاءاللہ گجرانوالہ کے اندر بڑے بڑے تاجر حضرات، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جو مخیر حضرات لوگ تعاون کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی ان جن جامعات کا میں نام لے رہا ہوں ان کا سفیر نہیں نظر آئے گا، کیونکہ یہ فینینشلی طور پہ اچھے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ طبقہ آتا ہے جن کا کام برائے نام ہے، لیکن فنڈ ریزنگ میں وہ اتنا آگے ہیں کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو ان کا سفیر ضرور ملے گا۔ میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ اکتا چکے ہیں، اور دوسری کہ بہت سارے غلط لوگ بھی وہ صحیح لوگوں کا نام استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ یہ 3 طبقات ہیں منتظمین کے، ایک آسودہ حال جن کا ماشاءاللہ سب کچھ ہی بہت بہتر ہے، دوسرے نمبر پہ وہ جن کا کام ان کی پہچان ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ جن کا کام تو برائے نام ہے لیکن فنڈ ریزنگ میں وہ بہت آگے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ 4 طبقات تھے بنیادی طور پہ علماء کرام کے، ائمہ مساجد، مدرسین، خطباء اعظام اور منتظمین۔ اب اس کے بعد ان کے اب میں نے مسائل کچھ نہ کچھ جو بنیادی 2 طبقات کے تھے وہ ذکر کیے ہیں، اور ان کا حل بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے رزق کے 10 میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے۔ اب آپ کی نظر میں تجارت کیا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ امامت تجارت نہیں ہے، تدریس تجارت نہیں ہے، خطابت تجارت نہیں ہے،
مینجمنٹ کرنا یعنی انتظامات چلانا یہ تجارت نہیں ہے. تجارت جو ہے یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ کاروبار اس کو تجارت کہا جاتا ہے، جس سے ہمارے عموماً 90% علماء کرام کا دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اب معیشت میں لوگ ہی وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے. مجھے بتائیں کہ وہ کیسے اس معیشت کو بہتر کریں گے. آپ کو آپ جب تک اس نظام کے اندر، اس معیشت کے اندر انوالو نہیں ہوتے ہیں، آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اب کیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام معیشت یہ ہے، اس کے مطابق ہم نے کام کرنا؟ یا کوئی ایک مثال پیش کریں، یار میں بغیر سود کے یہ کام کر رہا ہوں، میں بغیر حرام کام کیے میں یہ تجارت کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو رول ماڈل پیش کریں. کیا ہمارے نبی نے تجارت نہیں کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سال زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے. کیا وہ غیر مسلموں سے ہوتی تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی اکٹھی کیا کرتے تھے. اور یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو فنڈ ریزنگ کو، چندہ اکٹھا کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد، مسجد نبوی، آپ نے کیا اس کے لیے اعلان نہیں کیا کہ جو دے سکتا ہے وہ لے کے آئے اور آ کے اس مسجد میں لگائے؟ آپ نے خود اس میں ایک مزدور کی مانند آپ نے کام نہیں کیا. اس کے اندر آپ نے اپنا حصہ ادھر کام کر کے شامل کیا ہے. دیگر صحابہ کرام جو لا سکتے تھے لائے ہیں. کون سی ایسی جنگ ہے، کون سا ایسا موقع ہے؟ حتیٰ کہ عید کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، جس کو آپ فنڈ ریزنگ کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ ڈونیشن کہتے ہیں، جس کو آپ چیریٹی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے عید کا خطبہ پہلے مردوں کو دیا، پھر خواتین کی طرف تشریف لے کر اور جا کے ان کو حکم دیا کہ اے خواتین کی جماعت، کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری کثرت دیکھی. تو خواتین نے اپنے زیور تک اتار کے حضرت بلال کی جھولی میں ڈال دیے تھے. عید کے موقع پہ بھی آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہے، اور آپ لوگ فتوے لگا رہے ہیں. اسلام تم لوگوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات پیدا کیے ہوئے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، جن لوگوں کو وہ خرچ کر رہے ہیں. باتیں صرف وہی کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اس کے برعکس میں بات کر رہا ہوں ائمہ یعنی علماء کرام کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے رزق کے 10 میں سے 9 حصے یعنی 90% آپ کا رزق جو ہے وہ تجارت کے اندر ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں؟ کیا آپ تجارت کر رہے ہیں؟ کیا آپ تجارت کی جو بھی تعریف کرتے ہیں، تجارت کی جو بھی ڈیفینیشن ہے آپ کے ذہن میں، کیا آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر تونگری ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ فقر و فاقہ، غربت، افلاس یہ ہمارے مقدر میں ہے. اب لوگ تو ہمیں سمجھیں گے محتاج اپنا. لوگ عموماً اچھے لباس کو، اچھی گاڑی، اچھے گھر کو جوڑتے ہیں دنیا دار طبقے کے ساتھ، اور سادگی کے نام پہ عالم دین کو آپ نے محتاج رکھا ہوا اپنا. نہ اس کے پاس اپنی گاڑی، نہ اس کے پاس اپنا گھر، نہ اس کے پاس مطلب ہے کہ اچھا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اچھا کام ہے ہی نہیں اس کے پاس. ہم دینا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر یہ خوددار ہو جائے گا تو پھر ہم روب کس پہ چلا سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. کہ آپ نے تجارت نہیں کی ہے؟ کہ آپ ملک شام کی منڈی میں نہیں گئے ہیں؟ ہمارے علماء کو کبھی کسی نے منڈی میں دیکھا ہے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا منڈی میں کوئی عالم جا کے اگر کاروبار کرتا ہے، اس سے مراد سبزی منڈی یا فروٹ منڈی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ادھر جا کے وہ اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے تو کیا یہ ناجائز ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے تاجر تھے. اجناس کا کاروبار تھا، دوسرے ملکوں سے لاتے لا کے بیچتے. پراپرٹی کا کاروبار تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجناس کا کاروبار تھا، دوسرے ملکوں سے منگواتے، مدینہ میں بیچتے، تاجروں کو آگے بیچا کرتے، چھوٹے تاجروں کو وہ آگے مدینہ اور اس کے اطراف میں بیچا کرتے. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات. حضرت ابو طلحہ نے باغوں کے باغ نہیں وقف کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. وہ کیسے ہو گئے سارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا صحابی مجھے بتائیں جو اتنا مفلوق الحال تھا جتنے ہم بنے پڑے ہیں، خاص کر کے علماء کرام. اور پھر ہم کہتے ہیں جی اپنی ضروریات نہ بڑھائیں آپ.
میرے بھائی کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کو بندہ جان بوجھ کے بڑھاتا ہے، ان کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں چلتے ہوئے یا وقت کی ضرورت کے تحت ہمیں اپنانی پڑتی ہیں۔ آج کل ہمارے اخراجات جو ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں ماہانہ، اور ایک امام مسجد جو ہوتا ہے اس کے اخراجات جو ہیں اس کو ہم نے 8-10 ہزار میں، 15 ہزار میں، 20 ہزار میں، یعنی کہ اس کو گزارا کروانے پہ رکھا ہوا کہ بھائی تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی امام مسجد یعنی عالم دین اچھا گھر، اچھی گاڑی بنا لیتا ہے تو اس پہ پھر طرح طرح کے فتوے لگنے لگ جاتے ہیں، جی یہ تو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، لوگ کہتے ہیں انہوں حرام دی لت لگ گئی۔ مطلب ہے کہ آپ کمائیں تو آپ حلال کما رہے ہیں، اور عالم دین کمائے تو وہ حرام کما رہے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ اور پھر یہ جو مسئلہ ہے کہ کتاب و سنت پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ تو مسئلہ جو ہے نا میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ بے شمار علماء کرام اپنی اپنی باتیں، اپنا اپنا موقف اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو واضح کر چکے ہیں، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ انسان نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اور ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ علم کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا، اجرت تو کیا۔ یہ علماء کرام آپ کو جو وقت دے رہے ہیں، اس وقت کی آپ سے یہ پیمنٹ لے رہے ہیں، اس کے عوض میں آپ سے یہ معاوضہ لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، اور ان کا حق ہے۔ ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کم پہ ہمارا جو ہے نا وہ قوم کا مستقبل بنا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ان کو وہ علم دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نبی کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے بے شمار صحابہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے ہی ہوا کرتی تھی۔ اور اب یہاں پہ آپ سوچ لیجئے کہ کون سا عالم دین ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کو سال بعد زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، سوائے چند ایک کے۔ یعنی ہم نے اتنا گرا دیا ہوا اس طبقے کو کہ دولت اور عالم یہ کیا ہوا؟ اور نہ بھائی نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب اور اس کے بعد محدثین یاد کیا کرتے تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں، بہترین لباس، بہترین خوشبو استعمال کرنے والے، بہترین کھانا استعمال کرنے والے۔ حضرت امام بخاری وقت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ موجودہ دور ابھی جو پیچھے گزرا ہے جس میں شیخ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ جا کے پڑھیں، میں نے خود پڑھا ہے کہ جب تک وہ سعودیہ میں نہیں آئے، البانیہ کے اندر تھے، وہاں پہ لائبریری کے انچارج تھے، اور ساتھ وہ گھڑی ساز تھے، گھڑیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس موجودہ دور کا محدث ہے اور گھڑی ساز ہے وہ۔ اور جب وہ تشریف لائے ہیں ادھر سعودی عرب کے اندر، اور آپ کو پتہ سعودی عرب کے اندر علماء کرام کی تنخواہیں بہت بڑی مقدار میں ہوتی ہیں، جس وجہ سے ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یا تو پھر آپ بھی تنخواہیں اس لیول پہ لے جائیں نا کہ علماء کو کام کرنا ہی نہ پڑے، ان کو کاروبار کرنا ہی نہ پڑے۔ اب ایک صاحب نے حدیث لگا کے تو وہ لکھا ہوا تھا المومن القوی خیر من المومن الضعیف کے جواب میں، یا اس پہ اعتراض کرتے ہوئے، یہ حدیث ہے جو المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، اس کے جواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ، تو وہ روایت کدھر گئی؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب دو حدیثیں متعارض آ جائیں تو ان کا حل کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کے اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی عالم سے رجوع کریں، اس سے جا کے جواب پوچھیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے خیر المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اس کے 4 مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مالی اعتبار سے طاقتور ہونا، اور آپ اس کے جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جوڑ کے اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ بھی ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو غنا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے غنا کا سوال کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہاں مجھے مسکینی پسند ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس حالت میں، اور اسی حالت میں میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، لیکن غنا کا سوال کیا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو غلبۃ الدین اور قہر الرجال سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ یہ آپ کے پاس دولت کی تمنگری ہوگی جو وقت کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ نہ صرف دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے، بلکہ آپ دنیا کا بھی جو کام کرنا چاہیں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس بارے میں کہ علماء کرام
کیا کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو طبقہ ہے امام مسجد کا، اگر وہ امامت کر رہا ہے، اس کی اچھی تنخواہ ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین جو آپشنز ہیں کام کرنے کے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تدریس ہے، ٹیچنگ ہے، کیونکہ آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ استاد والا ہے، تو آپ استاد والا پیشہ ہی اپنائیں۔ اب کسی مدرسے میں پڑھا لیں، آپ کی ڈبل تنخواہ ہو جائے گی، تو مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ بندہ امامت آسانی سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ اس مسجد میں بالکل امامت نہیں کریں جہاں پہ ساتھ پابندی ہو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو مفلوق الحال رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنا محتاج رکھنا چاہتے ہیں۔ امامت کے ساتھ آپ تدریس کریں مدرسے میں، اور اگر مدرسے میں نہیں ملتی تو آپ اسکول کو جوائن کریں۔ اب آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لو جی اسکول کو جوائن کریں۔ میرا 7 سال کا تجربہ ہے اسکول میں ٹیچنگ کا، میں اس کا آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں مدرسے میں ٹیچنگ کا بہت خواہش مند ہوں، اور انشاءاللہ جب مرکز بنے گا تو انشاءاللہ کریں گے ٹیچنگ، مدرسے میں بھی پڑھائیں گے، لیکن میں نے اسکول میں پڑھانے کو ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ سن لیں، ہمارے اور دنیا دار طبقے کے درمیان جو گیپ آ چکا ہے وہ اس قدر آ چکا ہے کہ عالم دین دنیا دار بندے کو برداشت نہیں کرتا، اور دنیا دار بندہ عالم دین کو برداشت نہیں کرتا۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت دی تھی، کلاس میں بیٹھے ہوئے جب کوئی ایشو ایسا ہوتا جو مذہبی ہوتا تو مجھ سے اس کا جواب لیا جاتا تھا، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کرتا تھا۔ وہاں پہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ 50 سے 60% لوگ طلباء اور اساتذہ وہ دین سے دور ہو چکے ہیں، سیکولر بن چکے ہیں، کوئی انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو چکا ہے، کوئی ویسے ہی دین سے بیزار ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگ تو ملحد بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کبھی جا کے چکر لگا کے دیکھ لیجئے۔ اب آپ کا وہاں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ وہاں پہ پڑھا رہے ہوں گے تو بہت سارے ایسے مسائل جو وہ اسٹوڈنٹ آ کے مسجد میں نہیں پوچھتے، اگرچہ قصور انہی کا ہے، لیکن آپ سے قربت کی وجہ سے، آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے، آپ کے کولیگ ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھا سکتے ہیں۔ پھر مستقل رابطہ ان کا آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب ان کو کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے آپ کو اسکول میں پڑھانے کا۔ اسی طرح امامت کے ساتھ آپ اکیڈمی بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس فری ٹائم ہے، پہلے ٹائم کا یا پھر سیکنڈ ٹائم کا، عصر سے مغرب، آپ اپنی اکیڈمی بنا لیں۔ مسجد میں جو بچہ آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہے وہ آپ کو فیس نہیں دے گا، لیکن آپ مسجد سے تھوڑے فاصلے پر جہاں کے بچے مسجد میں نہ آتے ہوں وہاں پہ اکیڈمی بنا لیں۔ آپ کے پاس 1 گھنٹے میں 5 کی بجائے 50 بچے پڑھیں گے۔ اگر آپ ہوم ٹیوشن شروع کرتے ہیں تو وہ محدود ہوتا ہے، اس میں وظیفہ بھی محدود ہے، اور اس میں بچے جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس محدود پڑھیں گے۔ لیکن آپ اگر وہی اپنی اکیڈمی بنا لیتے ہیں تو 1-2 مہینے کے بعد آپ اچھی طرح مطلب ہے کہ اپنی اکیڈمی کو رن کر رہے ہوں گے۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے 7 اساتذہ رکھے ہوئے ہیں اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے۔ امامت کے ساتھ آپ یہ شعبہ اختیار کریں، تدریس والا، اسکول یا اکیڈمی والا، تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ اسی طرح جو مدرس حضرات ہیں، مدرس حضرات عموماً جو ہے وہ ساتھ امامت یا خطابت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور جس مدرس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، مدرس بھی ہے، امامت بھی ہے، خطابت بھی، الگ الگ جگہ پہ، تو وہ 3 تنخواہیں لے رہا ہے، تو میرے خیال سے اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی اس کے بعد۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو وہ دیکھ لے، اور جو اچھا کام اس کو لگے وہ کر لے۔ خطباء کو تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس خطابت پہ محنت کریں، اللہ ان کو ویسے ہی نواز دیتا ہے۔ تو جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، جو بڑے ہیں جن کے فیض سے ہم بنے ہیں، ان کو تو ہم نے کیا کہنا ہے، ان کی تو ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن وہ احباب جن کی وجہ سے معاشرہ تھوڑا تنگ ہو رہا ہے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا یار آپ نا کاروبار کریں۔ آپ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 20 جتنا بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں نا، آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کریں، ادھر سے کمائیں، اور پھر وہ آپ اپنے مدرسے پہ لگائیں یا مسجد پہ لگائیں، تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ کبھی آپ کو مجبوری ہے کوئی واقعتاً نہیں تو مطلب ہے کہ بنانے کی، چلانے کی، یا بسا اوقات بل زیادہ آ جاتے ہیں، ایسے مواقع پہ آپ مخیر اطراف سے تعاون کا کہہ بھی دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کو مستقل پیشہ نہ بنائیں یار۔
اس کی وجہ سے لوگ یقین کیجئے وہ بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ اس کو مستقل پیشہ مت بنائیے، آپ ساتھ اپنا کوئی بزنس کریں، آپ پراپرٹی پہ پیسہ انویسٹ کر دیں، کو 2 سال ٹھہر جائیں، آپ نہ کام کریں، وہ پیسہ انویسٹ کر دیں کہ 2-4 سال بعد وہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا، اس سے آدھے نکال کے تو آپ اپنا جامعہ سے لائے جائیں اور آدھے آپ بزنس پہ لگائے جائیں۔ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ نے بار بار لوگوں سے مانگنا نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ اس پہ لگائیں گے اور اس میں مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کے ساتھ اچھی جگہ پہ آپ سکول بنا لیں، آپ کالج بنا لیں، یا آئی ٹی کی کورسز ہیں آپ کروا سکتے ہیں، بہت زیادہ کچھ کروا سکتے ہیں آپ ساتھ ساتھ مدرسے کے۔ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فنینشلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ پتہ کیا ہے، ہم 16 سال پڑھنے کے بعد بچے کو حفظ کی، تجوید کی اور درس نظامی کی 3 سندیں دے کے نکالتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی ہے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یار میں نے 16 سال پڑھا ہے، 16 سال پڑھنے کے بعد مجھے نوکری نہیں مل رہی، مجھے کام کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی، اور اگر مل رہی ہے تو 16,000 بھی تنخواہ نہیں ہے، بتائیں وہ بندہ کام کیا کرے گا۔ میں نے بہت سارے لوگ ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے، یا جس جگہ پہ وہ گئے، آگے منتظمین کے رویے بھی ہیں، پھر اس پہ میں بات کروں تو بہت سارے لوگوں کو غصہ آ جائے گا کہ وہ کئی چیزیں برداشت ہی نہیں کرتے، کئی جگہ پہ وہ کمپرومائز ہی نہیں کرتے، ایک باصلاحیت بندہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کا وقت ضرورت ہی نہیں، ہر حال میں اپنا کوئی نہ کوئی سائڈ بزنس ہونا چاہیے، وہ کاروبار جو کرنا چاہتے ہیں کر سکے۔ بہترین جو کاروبار ہے نا، اگر آپ کے پاس کچھ چند پیسے ہیں تو آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، چند سال بعد وہ آپ کے ڈبل ہوں گے، بس وہی آپ کا جو ہے، اس میں نہ تو مطلب ٹائم لگتا ہے آپ کا، نہ اس پہ زیادہ مطلب ہے کہ کوئی سر کھپائے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ ہے، آپ سٹاک مارکیٹ میں کوئی چیز لے کے رکھ دیں، کاروباری لوگوں سے مشورے کریں۔ اب کاروبار آپ نے جو بھی کرنا ہے، ہر کاروبار کی الگ سے ساری جو ہے وہ انفارمیشنز ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ اب جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح کے بندے سے آپ ملیں اور مل کے تو آپ کاروبار شروع کریں۔ اب اس کے بعد پھر جب آپ دین کا کام کریں گے تو واللہ بڑا مزہ آئے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، پچھلے دنوں میں قصور کے علاقے میں گیا تو قاری طیب صاحب ہیں وہاں پہ، ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مسجد بنا رہے تھے، تو میں بھی چلا گیا ان کا وزٹ، انہوں نے کروایا، نیچے بیسمنٹ تھی، اوپر ڈبل سٹوری مسجد تھی، اور مسجد کے باہر جو جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے کمرے اور بھی بنائے ہوئے تھے۔ تو مجھے یقیناً دیکھ کر جو ہے نا بڑا اچھا لگا، اور تھوڑا سا تجسس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ کسی منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کس کس سپورٹ سے یہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ سے۔ تو میں نے کہا وہ تو بالکل ایسا ہی، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آخر فائنینشلی آپ کو کہاں سے ہیلپ مل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس چھوٹا سا کاروبار ہے میرا پراپرٹی کا، تو ادھر سے اللہ نے نواز رہا ہے اور میں لگا رہا ہوں۔ تو نیچے جو بیسمنٹ تھی وہ انہوں نے اسکول بنایا تھا، اور جو مسجد کی 2nd فلور تھا ادھر خواتین کے یعنی کہ بچیوں کی تعلیم کا انتظام تھا، اور جو اسکول کے اوپر بلڈنگ تھی وہ مدرسہ تھا بچوں کا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بندہ خود کما کے مسجد، مدرسہ، سکول فار بوائز اینڈ گرلز سب کچھ ایک ہی جگہ پہ چلا رہا ہے، اس کا گھر بھی اپنا، اس کی گاڑی بھی اپنی، اور یہ نظام چلانے میں اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی، اور اس کی وہ تمام تر صلاحیتیں جو اس کے اندر تھیں وہ بروئے کار لائے گا، وہ نکھریں گی، پتہ نہیں کتنوں کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کے بنیں۔ اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کاروبار کرنا شروع کر دیں، یقیناً اس میں برکت ہے، اور آپ اپنا کما کے اس کے بعد جب آپ دین کا کام کریں گے نا تو اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جتنی باتیں کی اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ درگزر فرمائے، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ بھائی بھی درگزر فرمائے، اور اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔